10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حسین؟ وہ حسین جو پیدا ہوئے سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھٹی دی ہے۔ گھٹی عرب کے اندر ہوتی تھی، یہاں ہمارے ہاں بھی ہے، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، کوئی کھجوریں باریک کر کے اور اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ حسین وہ خوش نصیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کی، اپنی لعاب دہن حسین کے دہن کے اندر ڈالی۔ اس حسین کی شان کیا ہوگی؟ وہ لعاب جو کڑوے کنویں پر پڑے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، وہ لعاب دہن جو صحابی رسول کی آنکھ پہ لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ آج وہ لعاب حسین کے منہ میں اپنے نواسے کے منہ میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال رہے ہیں۔ پھر حضور نے خود آذان دی، دائیں ہاتھ کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے، اس کے لیے لوگ بھاگتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بلاؤ آذان دیں۔ یہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کاغذ لے لو، اسے یوں فولڈ کر لو، گول سا بنا لو، اور بچے کے کان سے تھوڑا سا دور رکھ کے آہستہ آہستہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یوں آذان کہو دائیں کان میں، اور بائیں کان میں تکبیر کہو جس طرح تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ ہر مسلمان کو طریقہ آنا چاہیے۔ ہم جنازے کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی، آذان کے لیے بھی مولوی صاحب کی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام آپ کو خود کرنے چاہیے، تو سیکھنا چاہیے دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، حسین کے رونے کی آواز آتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اسے رلایا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل امین نے آپ کو خبر دے دی تھی، اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کا نواسہ جو ہے شہید ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے دونوں بڑے پیارے تھے۔ آپ انہیں ایک کو دائیں ران پہ بٹھاتے ہیں، دوسرے کو بائیں ران پہ بٹھاتے ہیں، اور آپ انہیں بوسے دیتے ہیں۔ اپنی زبان جو ہے، حسین تیری شان کیا ہے، اپنی زبان کبھی حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ چوسنی کی طرح چوس رہے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ سلسبیل کی جنت کی نہریں ان کے منہ میں آ رہی ہے۔ اتنے محب ہو کے وہ اللہ کے محبوب کی زبان چوستے تھے۔ کبھی دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا، اللہ کے محبوب نے حسن و حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھا کر اپنے منہ اور ناک کے قریب کیا ہوا ہے، اور یوں سونگ رہے ہیں جس طرح گلاب کا پھول سونگا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا منظر ہم دیکھ رہے ہیں؟ آپ انہیں پھولوں کی طرح سونگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جب مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو سونگنے کو جی چاہتا ہے، میں اس وقت حسن و حسین کو سونگتا ہوں، ہما ریحانی فی الدنیا۔ یہ جو میرے دو پھول ہیں ان کو میں سونگتا ہوں، مجھے جنت کی کیاریوں میں لگے ہوئے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عاشق مولا کو سچ ہے، عشق میں بھی دید ہے، سر کو سجدہ میں کٹانا عاشقوں کی عید ہے۔ وہ حسین آج میدان کرب و بلا کے اندر تپتی ہوئی ریت پر اپنے سارے خانوادے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اور آج حسین دیکھ رہا ہے کیسی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی ہے کہ اپنے بھائیوں، اپنے چچا کی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آج لوگ باقی تو سارے مرثیے پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے کہ حسین کے ساتھ حسین کے کتنے چچے شہید ہوئے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے
کہ حسین کے جو چچا ہیں، کسی کا نام ہے ابو بکر، کسی کا نام ہے عثمان بن علی، کسی کا نام ہے عمر بن علی، اگر وہ چچوں کے نام ظاہر کریں تو سارا ڈرامہ ہی غلط ہو جاتا ہے کہ اگر صحابہ کرام سے حسن و حسین کی نعوذ باللہ دشمنی تھی یا صحابہ آل بیت کا خیال نہیں رکھتے تھے تو پھر تو نام کیسے رکھے گئے ہیں؟ نام پیاروں کے رکھے جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اور حضور کے صحابہ اور آل بیت جو ہیں یہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تو حسن حسین کے لیے کبھی سواری بنا ہوا ہے؟ ایک دن صحابی عرض کرنے لگے میں حضور کے دولت قدے پہ گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، حضور گھوڑا بنے ہوئے ہیں، حسن و حسین آپ کے کندھوں پہ سوار ہیں اور آپ ان کو چکر لگوا رہے ہیں، اور چکر لگوانے کے بعد حضور فرماتے ہیں حسن و حسین بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے جی، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ جس ذات کو ان سے اتنا پیار تھا اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ فرمایا شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کربلا والے، شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کربلا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے۔ آج وہ حسین تیری ہمت پر، تیرے صبر پر، تیرے استقلال پر سلام ہو۔ تو کبھی تو چچوں کی لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھا کے لا رہا ہے، اور وہ ان ماؤں اور بیٹیوں کو سلام جنہوں نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی ہائے ہوا نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہادت قابل افسوس نہیں، شہادت فخر کا مقام ہے۔ اگر شہادت افسوس کا مقام ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شہادت کی تمنا نہ کرتے۔ حضور نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے در تیرا ہو سر محمد کا ہو، میں بار بار قربان ہو جاؤں، تجھے مجھے بار بار زندگیاں دے، میں اسی طرح ساری زندگی تیرے نام پہ قربان ہوتا رہا۔ تو شہادت ہمارے نزدیک قابل فخر ہے، شہادت قابل افسوس چیز نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کائنات والو، اللہ آج دنیا میں آیا کھڑا ہے تمہیں خریدنے کے لیے۔ یا اللہ کیا خریدنے کے لیے؟ فرمایا تم اپنی جان اور مال میرے حکموں کے مطابق قربان کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ابدی نعمت سے سرفراز کروں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اے لوگو شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم شہید کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاودانی نصیب فرما دی۔ اس لیے جب کسی نے فرمایا پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اور حسین کی بہادری دیکھو، سر نیزے پہ ہے اور آنکھیں زمین کی سو، یعنی تھی ان کے دل میں ثانی سجدے کی آرزو۔ حسین شہید ہو کر نظر زمین کی طرف ہے جو اللہ دلالت کر رہی تھی، اے اللہ یہ تو ایک سجدہ ہوا ہے جو مزہ آیا ہے، ساری دنیا کے مزے ایک طرف اور تیرے نام پہ سر کٹا کے سجدے کی حالت میں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ اس نے فرمایا سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ اور حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران
تلاوت ہو تو ایسی ہو. ہم گھر میں بیٹھ کر اے سی چل رہا ہے, کولر پنکھے چل رہے ہیں, قالینیں بچھی ہوئی ہیں, ہم یہاں قرآن نہیں پڑھتے. حسین وہ قاری ہے جس نے کرب و بلا کے اندر نیزے پہ سوار ہو کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. سر نیزے پہ اور حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. اس لیے محرم الحرام وہ حرمت والا مہینہ ہے, عزت والا مہینہ ہے کہ حسین کو محرم میں شہادت نصیب ہوئی, ورنہ محرم تو روز اعظم سے احترام والا ہے. آج ہمارے اندر کچھ جہالت کی باتیں رچی بسی ہوئی ہیں اور غلط لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم ان کی اس بات میں آ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے محرم میں شادی کرنا گناہ سمجھا ہوا ہے. کیوں جی؟ نواسہ رسول شہید ہوئی ہے. اسلام میں افسوس اور غم کا کتنے دن ہیں؟ 3 دن. جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے غم کتنا ہے, عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اب 1400 سال 1500 سال ہو گئے ہیں, تم حسین کا غم منا رہے ہو. کس چیز کا غم ہے؟ تم کہتے ہو ہائے حسین. سنی کیا کہتا ہے؟ سب کہو واہ حسین, واہ حسین. سب اونچا کہو نا, واہ حسین. کیوں واہ حسین؟ حسین بازی لے گیا ہے. حسین نے اللہ کے دین کو سر بلند کیا ہے. حسین باطل کے سامنے نہیں جھکا ہے. حسین نے کائنات والوں کو بتایا ہے کہ جہاں دین کو ضرورت پڑ جائے یوں قربانی دو جس طرح حسین نے علی اصغر کی بھی قربانی دے دی ہے. جب علی اصغر کو تیر لگا, یارو وہ کیسا منظر ہوگا, وہ بیان سے باہر ہے کہ حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں بچا, خون کے فوارے اڑ رہے ہیں, اور حسین کیا کہتے ہیں؟ وہ لہو کا چلو بھرائے اور آسمان کی طرف یوں پھینکا ہے, یا اللہ اب تو راضی ہو گیا ہوگا. حسین نے آخری فوجی بھی تیرے نام پہ قربان کر دیا. یہ ہے شہادت. اس لیے اہل سنت کے نزدیک کوئی افسوس نہیں, ہمارا سر فخر سے بلند ہے. ہمارے امام, ہمارے اہل بیت, حضور کا گھرانہ اور حضور کے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور اللہ کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. جن کے نزدیک مردے ہوں گے وہ ماتم کرتے ہیں. سنیوں کے نزدیک حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین کل بھی زندہ ہوگا, اور قیامت کے دن نوجوانوں کی سیادت و قیادت حسین کے ہاتھ کے اندر ہوگی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو آل بیت کے طریقہ کار سے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا